الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى سيد الكونين وسيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گرامی قدر حضرات، آج کی رات بڑی عظیم، انتہائی عظیم رات ہے، اور یقیناً اس سے پہلے علامہ صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ اس رات کے مختلف اقوال ہیں. علماء کرام نے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا ہے، لیلۃ البرات بھی کہا ہے، لیلۃ الصدق بھی کہا ہے. مختلف اس کے اقوال ہیں. اس رات کو حضور سیدنا امام الاولیاء، ولیوں کے امام حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ دو عیدیں ہیں. جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر دو عیدیں ہیں، اسی طریقے سے آسمان پر فرشتوں کے لیے بھی دو اللہ نے عیدیں رکھی ہیں. اور وہ زمین والوں کے لیے کون سی عیدیں ہیں؟ زمین والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیدیں رکھی ہیں وہ دو ہیں. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور جبکہ فرشتوں کے لیے آسمان پر جو دو عیدیں رکھی ہیں اس کا نام ہے، ایک تو شب برات ہے، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے یہ ہے، اور دوسری لیلۃ القدر ہے. اور پھر آگے فجر بھی بیان فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ نے دن میں ہی عید کیوں رکھی، فرشتوں کے لیے اللہ نے رات کے وقت عید کیوں رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت عید اس وجہ سے رکھی چونکہ ہم رات کے وقت سکون کرتے ہیں، رات کے وقت نیند کرتے ہیں. چونکہ اللہ نے ہمارے لیے رات بنائی ہی سکون کے لیے، اس لیے رب نے فرمایا یہ رات کے وقت میرے محبوب کے امتی آرام کرتے ہیں، لہذا دن کے وقت ان کے لیے میں عید رکھ لیتا ہوں. لہذا ہمارے لیے دن کے وقت رکھی. اور جو کہ فرشتے ہیں اللہ کے نوری نوری فرشتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت عید رکھی. ایک شب برات ہے، دوسری لیلۃ القدر ہے. اور جب یہ رات آتی تو اللہ کے ولیوں کا کیا سسٹم ہوتا، چہرے پر کیا آ جاتی، چہرہ اتنا سرد ہو جاتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی واقعہ حضور غوث اعظم نے غنیت الطالبین کے اندر فرمایا ہے، ذکر نقل فرمایا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے زمانے کے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ بھی پلایا تھا. اور ان کی جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہے یہ ان کی کنیز تھی، حضرت ام سلمہ کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ ایسے دیکھا جاتا کہ جیسے کہ کسی کو قبر کے اندر سے باہر نکالا گیا ہو. اتنا سرد چہرہ تھا. لوگوں نے وجہ پوچھی، دریافت کیا، حضور یہ آپ کا چہرہ سرد کیوں ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے مجھے تو یہ یقین ہے کہ ہمارے گناہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن مجھے اس میں شک ہے، مجھے اس میں تردد ہے کہ یہ جو میں نے عبادات کی ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، یہ میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، مجھے اس میں شک ہے. اس لیے اللہ کے جو ولی تھے اس رات عبادات کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ اللہ کے ولی تھے، وہ ڈرتے تھے، چہرہ سرد پڑ جاتا تھا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایک رات عبادت کر لی، 14 رکعت نفل نماز پڑھ لیے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنا نام جنت کے دروازے پہ لکھوا دیا، اب ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ رات بڑی خاص رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، بے پناہ عظمت و انعامات، احسانات، برکات، حسنات سمیٹنے کی یہ رات ہے۔ اور اس رات کو جو ہمیں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آتے ہیں کہ اس رات آقا کریم نے کیا اعمال کیے، حضور نے کیا کیا عمل کیا اس رات، تو سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی یہ حدیث کی بلند پایہ کتب ہیں، صحاحہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر امام ترمذی نے، جامع ترمذی کے اندر امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے۔ وہ کون سا چیپٹر ہے، وہ کون سا باب ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے انبیاء اور اولیاء کرام، محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر ابواب قائم کر دیے۔ یہ اتنی اس کی شان ہے اس رات کی۔ ان دونوں کی کتب کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے لیے شامل حال میں ہے، لیکن یہ خاص ایسی رات ہے کہ اس رات کو رب تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان کے مطابق جس طرح اس کی شان ہے وہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رحمت خدا بندی یہی صدائیں دیتی ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لیلہا، بلکہ قوموا لیلہا صوموا یومہا۔ حضور نے فرمایا کہ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات، یہ جو ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، شرنائیاں چھوڑتے ہیں، یہ رات آگ سے کھیلنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو آخرت کی آگ سے محفوظ کرنے کی یہ رات ہے۔ پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے، دن کے وقت کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے گزارنا ہے، اور باقی حضور علیہ السلام کی نفل عبادات ثابت ہوتی ہیں حدیث شریف کے اندر۔ مشہور و معروف حدیث ہے، در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا، اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا اس حدیث کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس رات کو حضور علیہ السلام 14 رکعات نفل نماز ادا کرتے تھے۔ نفل نماز ادا فرمانے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے، 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص، 14 مرتبہ سورۃ فلق، 14 مرتبہ سورۃ ناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ حضور کا عمل تھا اس رات۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے، عرض کی آقا جی یا رسول اللہ، حضور اگر کوئی یہ عمل اس رات کو کر لے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی یہ عمل کر لے تو حضور نے کیا خوب پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ مقبول، قبول شدہ ہوگا حج، 20 مقبول حجوں کا ثواب ہے، 20 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ہے، اور پھر آگے متصل حدیث کے اندر آتا ہے، آگے ذکر فرمایا کہ جو اگلے دن کا روزہ رکھے، اگلے دن کا جو روزہ رکھے اس کے لیے 20 سال کے نفلی روزوں کا اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ تھا حضور کا دوسرا عمل اس رات۔ اور تیسرا عمل حضور کا کیا تھا اس رات؟ تیسرا عمل حضور علیہ السلام کا اس رات کو یہ تھا کہ حضور قبرستان تشریف لے جاتے تھے، قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے،
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ آدھی رات ہوئی، حضور علیہ السلام آپ اٹھے، آپ تشریف لے گئے جنت البقیع کی طرف۔ تھوڑی دیر گزری، آدھا گھنٹہ گزرا، تھوڑی دیر گزری، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی یہ آدھی رات کو آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں قبرستان میں، وہ جو جنت البقیع میں آپ کے غلام مدفون ہیں، جا کر وہاں پر آپ ان لوگوں کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ یہ حضور کا تیسرا عمل تھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا جی اگر مجھے یہ شب برات مل ہی جائے، اگر یہ مجھے لیلۃ البرات مل ہی جائے، یہ شعبان کی 15 رات مل ہی جائے، حضور اگر اللہ مجھے دعا کی توفیق بھی دے دے تو یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند فرمایا، یوں بلند فرمایا، اور آج بھی اگر کوئی محدث حدیث پڑھانے بیٹھتا ہے تو یوں ہاتھ کو بلند فرماتا ہے، کیونکہ حضور کی یہ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں مانگنا ہے میرے پیارے صحابہ، 4 چیزیں اللہ سے مانگنا۔ پہلی حضور نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسری فرمایا کہ اللہ سے رحمت کی دعا مانگنا، اور تیسری فرمایا کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا، اور چوتھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال مانگنا۔ پہلا فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ وہ گناہوں کی معافی کیسے مانگنی ہے؟ جیسے کہ رب تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی جب اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو نصیحت آموز ہو۔ حضرت اور یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور یہ جو اللہ نے توبہ نصوح کا ذکر فرمایا ہے ایمان والوں کو، حضور یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرو کہ دوبارہ واپسی اس گناہ کی طرف نہ تمہیں لوٹنا پڑے، یہ توبہ نصوح ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا اس رات کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور یہ نہیں کہ گناہ کر لیا توبہ کر لی پھر اس گناہ کی طرف لوٹ گئے، پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، نہیں، یہ در حقیقت اگر جو ایسا کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ مذاق کر رہا ہے۔ لہٰذا توبہ نصوح کرنی چاہیے۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی خاص رات ہے۔ اور دوسرا حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ سے رحمت کی دعا مانگنا۔ اب یہ رحمت کی دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بستامی بھی پڑھتے ہیں بستانی بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وصال فرما گئے، آپ کا ایک خلیفہ تھا، ایک غلام تھا، ایک مرید تھا آپ کا، آپ ان کے خواب میں آئے تو مرید نے خلیفہ نے عرض کی حضور کیا اللہ نے آپ سے سوالات کیے ہیں؟ کیا آپ سے سوال و جواب ہوئے ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے مرید، اے میرے پیارے خلیفہ، ہاں اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو اللہ نے مجھ سے دوسرا سوال ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ اے بایزید بستامی جا، میں نے تجھے بخش دیا، جا تجھے میں نے معاف فرما دیا۔ اور پھر غلام کو مرید جو تھے وہ عرض کرتے ہیں حضور ذرا ہم پر بھی رحم کر دینا، ذرا ہمیں بھی بتا دیں وہ کون سا سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے۔ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک جب میری روح قبض ہوئی، جب میں اللہ کے ہاں پیش ہوا، جب اللہ کے ہاں میری پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بایزید بستامی کچھ لایا ہے؟ میرے پاس جو آیا ہے کیا لایا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی نے عرض کی، میں نے عرض کی اپنے مرید سے عرض کی کہ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، جب بادشاہ کے دربار میں فقیر آتا ہے، جب فقیر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو مالک کچھ لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ
مانگتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. میرے رب نے فرما دیا اے بایزید بستانی جا، میں نے مجھے معاف فرما دیا، تیری میں نے بخشش فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد میں نے دنیا والوں پر عذاب نازل کرنا میں نے بند فرما دیا. میں عذاب نازل نہیں کرتا. ہاں اگر میں عذاب نازل فرمانا شروع کر دوں تو سب سے پہلے میں اس کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہے. میں سب سے پہلے اس کو عذاب دوں گا. لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کی رحمت پہ امید رکھو گے تو ہمارا بیڑا پار ہے. ایک راوی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ یا رسول اللہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے آقا جی میرا حساب کون لے گا؟ مجھے بہت فکر ہے، میرے گناہ بہت ہو چکے ہیں. وہ صحابی تھے، میرے گناہ بہت ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا جو حساب لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آقا جی وہ اللہ جو کریم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اللہ جو کریم ہے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ وہ اللہ جو رحمان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اللہ جو رحمان ہے. پھر فرمایا وہ اللہ جو رحیم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اللہ جو رحیم ہے. روایات میں آتا ہے وہ صحابی نے جب یہ سنا تو جھومنے لگے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی کیا ہوا، کیوں جھوم رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تو بے فکری میں تھا، آیا تو بے فکری میں تھا. آپ ہی تو کہتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. مجھے امید ہے جب اگر قیامت والے دن اللہ میرا حساب لے گا تو سمجھو میں بخش دوں گا، اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ امید رکھی گئی. اور پھر حضور نے کیا آگے فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تیسری کیا مانگو؟ عافیت کی دعا مانگو. چوتھا فرمایا کہ رزق حلال مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ گیا تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ شب برات کی رات بڑی عظیم رات ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل آج کی رات، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ نصف جو شعبان ہے، آج کی رات آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، زمین پر ریت ہے، ریت کے ذروں سے بڑھ کر اور درخت کے پتوں سے بڑھ کر آج امت مصطفیٰ کی بخشش کر دی جائے. آج امت مصطفیٰ کو معاف فرما دیا جائے ریت کے ذروں سے. اور آج کی رات اللہ سے خشیت، اللہ سے ڈرنے کی رات ہے، خشیت الہی کی رات ہے. یاد رکھنا جو بھی جتنا آگے بڑھو گے، جتنا مقام تمہیں حاصل ہو، یاد خشیت الہی نہیں چھوڑو. خشیت الہی یہ ضروری ہے. حضور کے پیارے صحابہ ان کا خشیت الہی کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر، وہ عمر کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ جب خشیت الہی والی آیت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خشیت الہی والی آیت آ گئی. اس آیت میں یہ اس کا معنی بن رہا تھا کہ قیامت والے دن تمہارے سامنے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی رکھ دی جائے گی، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا میں اس پہ حساب. غش کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو رو رو کے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک تو کہہ رہا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی رکھ دی جائے گی، چھوٹا سا چھوٹا گناہ رکھ دیا جائے گا، اس پہ حساب دینا ہوگا. مالک میں تو ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی پہ حساب ہوگا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، افضل البشر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق ہے. یہ جب خشیت الہی والی آیت پڑھتے ہیں
سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یہ رونے لگ جاتے ہیں، سر و قطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ کاش کہ ابو بکر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اگر پیدا ہوا ہوتا تو کاش کہ ابو بکر ایک درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ابو بکر گھاس ہوتا کہ جس کو کوئی جانور کھا جاتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ اور اس رات اللہ کی جو رحمت ہے یہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ برستی ہے امت مصطفیٰ پر، لیکن چند بندے ایسے ہیں کہ ان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جادو ٹونا کرنے والا جو ایک دوسرے پر جادو کرتا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، جادو ٹونا کرنے والا۔ دوسرا شراب کا عادی، نشہ کرنے والا، شراب کا عادی جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب دوستیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اپنے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اتنے میں ایک دوسرے آدمی کو اس کے اندر دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اتنی غلیظ گندی بدبو آ رہی ہوگی کہ دوسرے جو جہنمی ہوں گے، دوستی ہوں گے، وہ سونگ کے کہیں گے، وہ اپنا عذاب بھی بھول جائیں گے، جب اس کے منہ کو سونگیں گے جو منہ سے آ رہی ہے اپنے عذاب کو بھی بھول جائیں گے، عرض کریں گے اے مالک، چیخیں گے یہ کون ہے، یہ کون بدبخت آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دماغ پھٹے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا یہ وہ امت مصطفیٰ کا، یہ حضور کی امت ہے، یہ امتی ہے حضور کا، امت مصطفیٰ کا ایک فرد ہے جو شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، نشہ کرتا تھا، اس کو یہ عذاب دیا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اور کون سا شخص ہے جس پر رحمت نہیں برستی، رحمت سے مایوس ہوتا ہے اللہ کی؟ وہ ماں باپ کا بے ادب، گستاخ، نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے اس رات کو مایوس ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، معافی مانگ لی پھر اللہ سے معافی مانگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات حضور نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اگر والد، اگر باپ ہمیں مارے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا پھر بھی تمہارا یہ حق نہیں بنتا تم اف کہو اس کو، قرآن میں تو یہی فرمایا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہتے، لیکن آج ہمارا جو حال ہے اللہ معاف کرے، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہتے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی ماں باپ بچے کو مارے پھر یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا حق یہی ہے کہ تم پھر بھی اس سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے تم نے غلطی کی ہو، لہٰذا معافی مانگو، اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر کون سا بندہ ہے جس نے اس رات کو بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے۔ آج کل ہر گھر کے اندر یہ گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، لہٰذا چاہیے وہ اس رات میں بخش اپنے صلح کر لیں، بھائیوں بھائی کے درمیان صلح کرے، بہن بہن کے درمیان صلح کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے صلح کرتا ہے، صلح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور کون سا دوسرا شخص کہ جو رحمت، اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے؟ تو فرمائے کہ دیوس، بغیرت، وہ بھی اس رات کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے۔ بغیرت کا کیا کون ہوتا ہے؟ جس کی بیٹیاں ہمارا گھر کی پھرتی ہیں، ہمارا گرد کرتی ہیں، گلیوں کے اندر گھومتی ہے، بازاروں کے اندر گھومتی ہیں، لیکن جو بڑا ہے، سرپرست ہے، والد ہے یا کوئی بڑا بھی ہے، وہ اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ندامت اختیار نہیں کرتا، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو نوافل ادا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور یہ طلوع فجر تک اللہ کو روایت میں آتا ہے کہ جو اس رات کو 100 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو نوافل ادا کیے جائیں۔ بہتر یہی ہے، پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ نوافل کی جگہ آپ وہ نمازیں پڑھیں جو قضا ہو چکی ہیں، کیونکہ جب تک اگر آپ نوافل پڑھیں گے تو اللہ
نوافل کی جگہ وہ نمازیں پڑھیں جو قضا رہتی ہیں. تو رب تعالی سے دعا ہے